السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کے اسلامی تربیت کے حوالے سے آج گفتگو ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو جب لاسٹ تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے آسان طریقے سے اپنے بچے کو نیک، مؤدب، فرما بردار بنا سکتے ہیں۔ نہ صرف ماں باپ اپنا بلکہ اولاد اپنے اللہ کا، اپنے رب کا بھی فرما بردار بنے گا اگر اس طرح کی باتوں کا آپ خیال رکھتے ہیں۔ دوستو، نیک اولاد ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ایک اچھی بیوی تلاش کریں۔ یا تو اس کو باپ تلاش کر رہا ہے تو ایک اچھی بہو تلاش کرنا، یا انسان تلاش کر رہا ہے تو نیک بیوی کی تلاش۔ یہ اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اگر آپ بیوی ڈانسر ڈھونڈتے ہیں اور گانے والی ڈھونڈتے ہیں، ماڈرن ڈھونڈتے ہیں، بے حیا ٹائپ کی ڈھونڈتے ہیں، تو آپ اپنے اولاد کے نیک ہونے کی امید نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے نیک بیوی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ نیک بیوی اللہ کی نعمت ہے۔ اور نمبر 2 ہے نیک اولاد کی دعا کرنا۔ آپ نے بیوی تلاش کر لیا، نکاح ہو گیا، اب آپ دونوں کو نیک اولاد کی دعا کرنی ہے۔ دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ اولاد دے، اس کے لیے نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے ہیں، لیکن اولاد کے نیک ہونے کی دعا نہیں کرتے ہیں۔ یا ہماری بڑے بزرگ عورتیں دعا بھی دیتی ہیں نا، تو اس طرح دیتی ہیں کہ جاؤ اللہ تم کو چاند سا بیٹا نصیب کرے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تمہارے بیٹے کو نیک بنائے، اچھا بنائے۔ اس طرح کی دعائیں نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو آپ اپنے لیے نیک اولاد کی دعا کیجیے۔ اور نمبر 3 ہے اسلامی طریقے سے آپ بچے کا استقبال کیجیے۔ اسلامی طریقے سے استقبال کیسے کریں گے؟ اس کا اچھا سا نام رکھ کر کے، کانوں میں اذان دے کر کے، اس کے منہ میں کسی نیک انسان سے، قرآن کی تلاوت کرنے والے سے کھجور چبوا کر کے بچے کے منہ میں ڈالیں گے، شہد اسے چٹائیں گے۔ اس طرح کا استقبال یہ اسلامی استقبال کہلاتا ہے۔ لوگ آج کل گانے باجے کے ساتھ سواگت کرتے ہیں، گھر میں انٹری ہو رہی ہے، گرینڈ انٹری ہو رہی ہے بچے کی، تو سجاوٹ کیا ہے، گانا ہو رہا ہے، گیت ہو رہا ہے۔ اس طرح کے رسم و رواج چل چکے ہیں جو غیر اسلامی اور غیر مہذب ہے، جو بچے کی تربیت کے لیے بالکل نامناسب ہے۔ تو اگر آپ بچے کی اسلامی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسلامی طریقے سے اس کا استقبال کرنا۔ اسلامی طریقے میں عقیقہ آ جاتا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیجئے آپ، اس کا بال جو ناپاک بال رہتا ہے اس کو مڑوا کر کے اس بال کے برابر چاندی صدقہ کیجئے۔ یہ تمام چیزیں اسلامی طریقے میں آتی ہیں۔ اور نمبر 4 ہے اولاد کی تربیت میں ماں کی رضاعت، یعنی ماں کا دودھ۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک نعمت عطا کی ہے کہ اللہ نے ہر اولاد یا ہر بچے کے لیے ماں کا دودھ بہت ہی زیادہ قیمتی اور بہت ہی زیادہ برکت والا رکھا ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگ جان چھڑانے کے لیے ڈبوں کا استعمال کرتے ہیں، پیکٹ کا دودھ یوز کرتے ہیں، جو بچے کے صحت کے لیے بھی بہت ہی خطرناک ہے اور اس کی تربیت کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اور نمبر 5 ہے جب بچہ بولنے لگے، جب بولنا شروع بھی کرے تو ان کو اللہ کا نام لینا سکھائیں۔ آپ اللہ کا نام لینا سکھائیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب کان میں آواز پڑے تو پہلی آواز اللہ کی ہو، جب زبان سے آواز نکلے بھی تو پہلی آواز اللہ کی ہو۔ تو ہمیں لفظ اللہ سکھانا ہے۔ ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ دادا کا نام لو بیٹا، دادی کا نام لو بیٹا، نانا کا نام لو بیٹا، ابا کا نام لو بیٹا، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ یا پھر تھوڑا بہت جب بولنا شروع کرتے ہیں اور وہ کچھ اس کے ماما پھپھو اس طرح کی جو ہوتے ہیں آس پڑوس کے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بڑا گالی بکتا ہے، دیکھو اتنی بڑی میں پہلے گالی یہ سیکھ لیا ہے اس نے۔ اور کوئی آیا بھی تو بولے انکل کو گالی دے کے بیٹھتا ہو بیٹا، پھر وہ گالی دیتا ہے تو لطیف زبان میں سب مل کر کے ہنستے ہیں۔ یہ بہت ہی ڈینجر ہے اور بہت ہی خطرناک ہے تربیت کے لیے۔ آگے چل کے جب وہ بڑا ہو جائے گا پھر کسی کو گالی دے گا تو آپ رونا روئیں گے کہ دیکھو میرا بچہ بگڑ گیا ہے۔ آپ نے تربیت ہی اس انداز میں کی ہے جس کا نتیجہ آپ بھگت رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ کا نام لینا سکھائیں گے، کلمہ طیبہ سکھائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک اچھی تربیت آپ اولاد کی کر سکیں گے۔ اور نمبر 6 ہے تربیت میں آپ کو ایکولیٹی رکھنی ہے، بالکل برابر، مناسب، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ تربیت کرنی ہے۔ بیٹا اور بیٹی میں فرق نہیں کرنی ہے کہ بیٹے کے لیے زیادہ ہو اور بیٹی کے لیے کوئی بھی چیز کم ہو۔ بیٹے کے لیے مہنگا لباس لا رہے ہیں، بیٹی کے لیے کم، کہ اس کے تو دان دہیج میں بہت کچھ لگ جائے گا تو اس کے لیے ابھی سے ہم کیا کریں۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ایسے سوچ کے بھی ہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ ناانصافی ہے۔
حقوق العباد کو پامال کرنا ہے، اور اولاد کی تربیت پہ بہت اس کا اثر پڑتا ہے، پھر اس لڑکی کے دماغ میں الگ طرح کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اور نمبر 7 ہے، جب بچہ آپ کا سمجھدار ہو جائے، سمجھنے لگے، تو اسلامی عقیدہ سمجھائیے، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، قرآن کی حقانیت، اللہ کی معرفت اس کے دل میں جاگزی کیجیے، بتائیے کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے، ان کے حسن کا ذکر کیجیے، ان کے کردار کا ذکر کیجیے، قرآن کے بارے میں بتائیے، اس کے جو عجائبات ہیں قرآن کے، وہ بچوں کے سامنے بیان کیجیے، اس کو سننے میں بھی مزہ آئے گا اور وہ سیکھے گا بھی۔ اس طرح اسلامی عقیدہ اس کے دل میں اتنا راسخ کر دیجئے کہ دنیا میں کتنی بھی کفر کی ہوا چلے، اس کا ایمان کبھی نہ ڈگمگائے۔ اور نمبر 8 ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں اپنی ذمہ داری کا مکمل طور پر کردار ادا کرے۔ جو ذمہ داریاں ایک ماں کی ہوتی ہیں، بچے کے تمام چیزوں کے خیالات رکھنا، بولنے سکھانا، پڑھنے سکھانا، اس کے کپڑوں کا، اس کے تمام چیزوں کا جو خیال رکھا جاتا ہے، ایک ماں کا جو کردار ہوتا ہے، وہ ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کا عہد کر لے، تبھی تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ورنہ موبائل چلا چلا کے اگر اولاد کو پوس رہے ہیں، پال رہے ہیں، کہ آدھا دھیان موبائل پر ہے اور آدھا دھیان بھی بچوں پر نہیں ہے، تو پھر آپ نے بچے کی تربیت کیا کیا ہے، اور آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو ماں کے قدموں میں جنت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اور زندگی کا کئی لمحہ جو اپنے اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ اور نمبر 9 ہے، باپ اپنا کردار پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرے۔ جو باپ کے حقوق ہیں اولاد کے لیے، اس کو کما کے دینا، اچھے کپڑے پہنانا، اس کو پڑھانا، اس کے لیے تمام چیزوں کو مہیا کرنا، وہ مکمل ذمہ داری کے ساتھ اس کو ادا کرے، تو یہ اولاد کی تربیت میں بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اور نمبر 10 ہے، بچے کے لیے اچھا اسکول یا اچھا مدرسہ تلاش کرنا۔ ہم اچھی درسگاہ تلاش نہیں کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں وہاں پہ ڈھیر فیس لگ رہا ہے، زیادہ فیس لگ رہا ہے، وہاں پہ ایسا انگلش میڈیم کا اسکول ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ غیر اسلامی عقائد سکھائے جا رہے ہیں، کوئی ایسا کلمہ یا ایسی دعا سکھائی جا رہی ہے جو کہ غیر اسلامی ہے، ایسا طور طریقہ سکھایا جا رہا ہے جو غیر اسلامی ہے۔ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور اگر رکھتے بھی ہیں تو بہت سارے لوگ صرف دنیاوی تعلیم پر ہی دھیان دیتے ہیں، بچوں کی دینی تعلیم پر دھیان نہیں دے پاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ دنیاوی تعلیم میں خوب محنت کروائیے بچے سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دینی تعلیم کا بھی خیال رکھیے، تاکہ وہ اس کو اسلامی طور طریقے بھی سیکھنے میں آسانی ہو سکے اور کسی کا محتاج نہ رہے، اپنے مسائل وہ کتابوں سے سیکھ سکے۔ اور نمبر 11 ہے، بچوں کے دوست کا منتخب کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ اکثر بچے دوست باہر تلاش جو کرتے ہیں، یا اس کے اسکول میں، اس کے محلے میں جو بچے اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کی تربیت پہ اس کا بڑا اثر رہتا ہے۔ جس طرح کا دوست ہوگا ویسا ہی اس کو کر دے گا۔ تو آپ کو تلاش کرنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ جس کے ساتھ رہ رہا ہے، جس کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ کیسا ہے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کو اسے منع کرنا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے روب کے ساتھ، کہ اس بچے کے ساتھ آپ کو نہیں رہنا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح دوست تلاش کر کے دیں، یا پھر آپ خود دوست بن جائیں۔ اور نمبر 12 ہے، بچے کی کھیل کود کا رول بھی بہت ہی اہم ہوتا ہے بچے کی تربیت میں۔ ایسا نہیں کہ آپ رات دن اس کو پڑھائے رکھ سکتے ہیں، ہر وقت اس کو پڑھانے میں ہی لگے رہیں گے، اور کھیلنے کا وقت اگر اسے نہیں دیں گے، مناسب وقت میں آپ اسے کھیلنے کی آزادی دیجیے، اور اسے اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جینے کی آزادی دیجیے، اس کا حق بھی ہے، اور اس کی تربیت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اس کے ذہن پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، تو اسے کھیلنے کی آزادی ضرور دیجیے۔ اور نمبر 13 ہے، آپ اپنے گھروں میں بچوں میں انعامی مقابلہ کریں۔ آپ کے بھائیوں کے بچے، آپ کے بہنوں کے بچے ہیں، یا آپ کے گھر میں ہی کئی اپنے بچے ہیں، تو ان میں انعامی مقابلہ کریے کہ چلو جو یہ صورت طیبہ سنا کر کے پہلے دکھائے گا، تو پہلے یاد کرنے والے کو یہ چیز دی جائے گی، یا یہ دعا یاد کرنے والے کو یہ چیز دی جائے گی، اس طرح یہ سوالات و جوابات جو یاد کر لے گا اس کو یہ چیز دی جائے گی۔ اس طرح کے انعامی مقابلے اپنے گھروں میں کریں، تو ایک تو دلچسپی کا بھی سامان ہوتا ہے، اور اس کے معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کو بھی مزہ آتا ہے۔ نمبر 14 ہے، بچوں کے تربیت میں ایمانیات کو داخل کیجیے۔ ایمان اس کا بہت ہی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے آج کے حالات میں، جبکہ ہر طرف سے کفر کا ایک طوفان مچا ہوا ہے، اور آپ کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے عالم میں آپ کے بچے کا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے، یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، کہ جن علاقوں میں بھوکمپ زیادہ آتا ہے، جن علاقوں میں طوفان زیادہ آتے ہیں، وہاں کے لوگ جو گھر بناتے ہیں تو اسی انداز کے بناتے ہیں کہ بھوکمپ کا اثر نہ ہو، طوفان کا اثر نہ ہو، آندھی کا اثر نہ ہو۔ آپ اسی طوفان اور زلزلے زدہ ملک میں رہ رہے ہیں، جہاں ایمان دھس جا رہا ہے، ایمان ڈگمگا جا رہا ہے، تو آپ کو ایمان کی
بلڈنگ بھی بہت مضبوط بنانی ہوگی۔ اور نمبر 15 ہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے، اسکول سے فارغ ہو کے جب وہ کالج میں جانے لگے تو ماں باپ اس کے دوست بن جائیں، ایسا گھل مل جائیں اس کے ساتھ کہ وہ آپ کے ساتھ باتوں کو شیئر کرنے لگے، آپ کو باتیں بتانے لگے، آپ کو باتیں بتانے میں ہچکچائے نہیں، کیونکہ اب اسے باہر کی زندگی جینا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے وہ شیئر نہیں کر پائے گا، تو پھر بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اب یہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں آپ کو اب بچوں کا دوست بن جانا ہے۔ اور نمبر 16 ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے بچوں کے کا نکاح کر دیجئے، لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، بالغ ہوتے ہی آپ جتنا جلدی ہو سکے نکاح کر دیجئے۔ جیسے آپ اپنے بیٹے کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں تو ایک آدمی کا اور بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ کمانے لائق نہیں ہے تو، اور اگر کمانے لگتا ہے تو فی الفور اور جلد سے جلد اس کا نکاح کیجئے، اس میں گریز نہیں کیجئے۔ یہ زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ پربھاؤ ڈالتے ہیں، اس لیے بچوں کا نکاح جلد کر دیجئے۔ اور نمبر 17 ہے جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ، بہت ہی زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا کیبل بند کر دیجئے، اور اگر موبائل ہے انٹرنیٹ بند کر دیجئے۔ گھر کے اندر ایک فون رہے جو آپ کے بات کرنے کے لیے، آپ کے استعمال کے لیے ہے، اس کو رکھیے۔ باقی بچوں کو جتنا زیادہ انٹرنیٹ سے، موبائل سے، ٹی وی سے، گیم سے دور رکھیں گے، دنیا کی سب سے زیادہ بہتر تربیت اسی انداز میں آپ بچے کی کر سکتے ہیں۔ امید ہے دوستوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ اگر کسی کے بچے کی تربیت ہو جائے تو آپ کو بھی ثواب ملے اور ہمیں بھی ثواب ملے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔